اور یہ اپنے آپ کو آقا نہیں سمجھتے، مالک نہیں سمجھتے، بلکہ غلام سمجھتے ہیں۔ اللہ کے غلام ہیں، عباد الرحمن ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ غلاموں کی طرح چلتے ہیں، وہ اکڑ کر نہیں چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ایک ان کا وصف یہ ہے کہ جب جاہل لوگ، اجڑ لوگ، مشتعل مزاج لوگ خامخواہ ان سے الجھنا چاہیں، بحث و مباحثے میں انہیں جو ہے وہ خامخواہ الجھانا چاہیں، تو وہ کہتے ہیں سلام۔ وہ الجھتے نہیں، بحث و تبحیث کے اندر نہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بحث پر اتر آیا، وہ اب بات سمجھنا نہیں چاہتا، اس کے اوپر ضد جو ہے وہ مسلط ہو چکی ہے، تو اب خامخواہ اس کے ساتھ وہ الجھے رہنا، جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں وہ پنجاب میں یہ سینگ پھنسا کر آدمی جو ہے وہ اپنا وقت ضائع کرے، اس کا بھی وقت ضائع کرے، کوئی فائدہ نہیں۔ میچور آدمی یہ کہ دیکھے اگر تو واقعی یہ بات سمجھنا چاہ رہا ہے تو سمجھائے، نہیں سمجھنا چاہتا، اس کی اصل میں نیت ہی نہیں ہے، تو پھر خامخواہ اس کے ساتھ الجھنے کا فائدہ نہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ کہ جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں۔ یہاں وہ بات بہت واضح ہو گئی، جہاں تک 5 فرض نمازیں ہیں وہ تو فرض ہیں، وہ تو تعبیر سیرت کی بنیادیں ہیں، ان کی تو مداومت کرنی ہے۔ والذین یحافظون والذین هم علی صلواتهم یحافظون، لیکن وہ لوگ جو ہیں جن کے دل آشنا ہو گئے ہوں اللہ سے، اگر یہ اللہ کے ساتھ دوستی ہو چکی ہو، تو پھر یہ کہ رات کا وقت ہوتا ہے کہ جس میں وہ پھر بندہ اٹھتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے۔ خیر ہماری تو آج کل شہری زندگی میں راتوں میں بھی ڈسٹربنس رہتی ہے، لیکن یہ کہ عام طور پر بہرحال دن کے مقابلے میں تو ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس وقت اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں، کبھی اس کے سامنے کھڑے ہیں، کبھی سر بسجود ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون، اور وہ کہتے رہتے ہیں سب کے باوجود، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے رب ہمارے عذاب جہنم کو ہم سے پھیر دے، دور کر دے۔ یہ سورہ نور میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ساری شخصیت جو ہے بیان کرنے کے بعد وہ اس کے بعد بھی لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ یوم تتقلب فیہ القلوب والابصار، ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے خیال سے کہ جس میں نگاہیں اور دل الٹ دیے جائیں گے قیامت کے دن سے۔ ان عذابھا کان غراما، یقیناً اس کا عذاب جو ہے وہ چمٹ جانے والی شے ہے۔ انہا ساعت مستقر و مقامہ، پروردگار وہ جگہ جہنم جو ہے یقیناً بہت بری جگہ ہے، مستقل قیام کے لیے بھی اور تھوڑی دیر کے لیے بھی۔ جو میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا میں بری سے بری جگہ بھی جو ہے اس میں بھی آپ تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے تو ریکریشن ہو جائے گی چینج کی وجہ سے، اور اچھی سے اچھی جگہ جو ہے اس میں بھی مستقل رہنا پڑے تو پھر اس کے اندر کوئی حسن اور کوئی جو ہے دلچسپی باقی نہیں رہے گی۔ تو اس کے بجائے جو جنت کا اور جنت کا تصور دیا جا رہا ہے، جنت اتنی اچھی جگہ ہے کہ مستقل طور پر رہنے کے باوجود اس کی دلچسپیوں میں، اس کی رہنمائیوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ ایک لحظے کے لیے بھی کسی کا قدم وہاں گیا تو وہ اپنی پوری جو ہے سختی اس کے اوپر ظاہر کر دے گی۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی غسل سے کام لیتے، بلکہ اس کے بین اعتدال جو ہے واقعہ یہ ہے کہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے، توازن اور اعتدال۔ ظاہر بات ہے یہ لوگ جو میچور ہیں، سمجھدار ہیں، اب ان کے ہاں یہ ہوگا کہ ان کے اس خرچ کرنے کے معاملے میں بھی اعتدال ہوگا۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، 3 کبیرہ گناہ وہ ہیں جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے سورہ نساء میں بھی، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، تو بڑے بڑے گناہ وہ کون سے ہیں کہ جن سے اگر تم باز رہو تو باقی چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف بھی کرتا رہے گا۔ اور ان میں سے سب سے بڑا تو 2 مرتبہ فرمایا شرک، اور شرک کے بعد پھر قتل ناحق اور پھر زنا، یہ 3 ہیں۔ قتل ناحق سے بھی در حقیقت تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے، اور زنا سے تمدن جو ہے وہ سڈاس بن جاتا ہے، پھر اس کے اندر گندگی ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ 3 چیزیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ کہ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نہ ہی قتل کرتے ہیں کسی جان کو جس کو کہ اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ قتل کے بدلے قتل والا معاملہ ہے، یا مرتد کا قتل ہے، یا زانی شادی شدہ کا رجم ہے، جو بھی ہے۔ ولا یزنون، نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا وہ اس کی پاداش کو پکڑ کر اس کو جو ہے اس حاصل کر کے رہے گا، یعنی لازماً اس کی سزا اس کو مل کر رہے گی۔ یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ منکرین حدیث نے بہت شور مچایا ہوا ہے کہ قرآن مجید میں کہیں عذاب قبر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، صراحتاً واقعتاً نہیں ہے، احادیث میں بہت تفصیل ہے، لیکن یہ کہ یہ مقام ایسا ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے بھی عذاب ہے۔
یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب قیامت کے دن۔ اس کا مطلب ہے کہ عالم برزخ میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ اور جو فرمایا گیا ہے کہ یہ جو قبر کا گڑھا ہے، یا یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور یا تو وہاں ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، اور یا یہ کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہنم کی طرف جس سے آگ کی لپٹ اور گرمی جو ہے اور وہ جو ہے وہ آتی رہتی ہے۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا، ویخلد فیہ مہانا، اور پھر وہ رہے گا اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ۔ الا من تاب، ہاں استثناء ہے، استثناء یہ ہے من تابہ، جو جس نے توبہ کر لی دنیا ہی کے اندر موت کے آنے سے پہلے پہلے، مالم یغرغر، الا من تابہ وآمن، اور ایمان لایا۔ گویا کہ جو شخص اس قسم کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، چاہے وہ قانوناً کافر نہ ہو، حقیقتاً وہ کافر ہو جاتا ہے، ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ لہذا توبہ گویا کہ اثر نو ایمان لانے کے مترادف ہے۔ الا من تابہ وآمن وعمل عملا صالحا، اور وہ پھر عمل کرے نیک، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اس کے دونوں معنی ہے کہ توبہ کے نتیجے میں ایک تو نامہ اعمال میں جو اندراج ہوا تھا برائی کا وہ صاف ہو جائے گا، اور اس کی جگہ نیکی کا اندراج ہو جائے گا، اور یہ معنی بھی ہے کہ زندگی میں، اس دنیا میں توبہ کے نتیجے میں اخلاق جو ہے وہ پاک صاف ہو جاتے ہیں، دامن اخلاق کے دھبے دھل جاتے ہیں، اور انسان کا جو دامن کردار ہے پھر صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اب دوبارہ تکرار کی گئی، اور جو توبہ کرے اور پھر نیک عمل کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں، جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے۔ توبہ کی تسبیحیں ہو رہی ہوں، استغفار کی تسبیحیں ہو رہی ہوں، اور آیت کریمہ کے ختم ہو رہے ہوں 1.25 لاکھ کا اور لاکھ کا، لیکن حرام خوری جوں کی توں جاری ہو، وہ سارے غلط کام ویسے کی ویسے جاری ہو، وہ کوئی توبہ نہیں ہے، اس کا کچھ حاصل نہیں۔ والذین لا یشهدون الزور، اور وہ لوگ کہ جو جھوٹ کے اوپر موجود بھی نہیں رہتے۔ جھوٹ کی گواہی والی بات نہیں ہے یہاں، لیکن جھوٹ کی گواہی تو گویا کہ اس کے اندر خود بخود امپلائڈ ہے، یعنی ان کے اندر صداقت اور حق کے ساتھ اتنی غیرت ہوتی ہے کہ جہاں کوئی جھوٹ کا گزر بھی ہو وہاں وہ اپنی موجودگی بھی پسند نہیں کرتے۔ جھوٹ کا دھندا ہو رہا ہو، جھوٹ کا کاروبار ہو رہا ہو، جھوٹ بولا جا رہا ہو، یہ وہاں پر ان کی غیرت اور حمیت جو ہے صداقت کے ساتھ اور سچ کے ساتھ وہ اتنی ہے کہ وہ وہاں موجودگی بھی اپنی برداشت نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اسی طریقے سے جب وہ کسی لغو کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنے دامن کو بچا کر گزر جاتے ہیں۔ دیکھیے وہاں بھی تھا سورہ مومنین کو شروع کی آیات میں وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ اور یہاں یہ کہ اس کے پاس سے اگر گزر ہو بھی جائے اتفاقاً، خود تو قصد کرنا جو ہے بہت دور کی بات ہے، اس کو کوئی امکان ہی نہیں، اتفاقاً آپ راستہ چل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کوئی مداری کا تماشا ہو رہا ہے، آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن وہاں رکیے بھی نہیں، وہاں سے جو ہے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے نکل جائیے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ کہ جن کو جب ان کے رب کے آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو نہیں گر پڑتے اس پر بہرے اور اندھے ہو کر۔ اس کے بھی دونوں معنی ہیں، ایک تو یہ کہ مخالفت پر اندھے بہرے ہو کر کمر کس لینا، جیسے کہ قریش کر رہے تھے، تو گویا کہ تعریض ہے، ان پر ایک تنزیہ انداز ہے یہ لوگ جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ معاملہ اللہ کے بندوں کا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ آیات قرآنیہ کو بھی اندھے بہرے ہو کر تو نہیں پڑھنا ہے اور سننا ہے، بلکہ غور کرنا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا یہ قرآن کی آیت پر تدبر نہیں کرتے؟ وَتَدَبَّرُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تدبر کرو تاکہ تم سمجھو۔ تو اس طریقے سے محض جو ہے وہ قرآن مجید کو بھی اندھے بہرے ہو کر جو ماننا جو ہے اس سے بھی بہرحال عباد الرحمن جن کی یہاں تعریف کی جا رہی ہے ان کے مقام سے وہ جو مقام ہے ان کے مرتبے سے فروتر ہے۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمیں اپنی بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی یہ کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں ہماری اولاد ہمارے گھر والے بھی اسی راستے پر چلے تاکہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ میں تو اللہ کے دین کے راستے کی طرف چلنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اولاد کسی اور طرف کو دور لگا رہی ہے، تو ایک کشاکش ہے۔ پھر یہ جو صورتحال جو ہے فرکشن گھر کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو اللہ تو ہمیں ہمارے گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور آنکھوں کی ٹھنڈک ظاہر بات ہے عباد الرحمن کی کن چیزوں میں ہوگی کہ وہ بھی اللہ کے بندے بنے، اللہ کی بندگی کے راستے پہ اختیار کریں۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امامت کی طلب ہے، بلکہ یہ کہ ہم خود امام ہے، ایک شخص اپنے گھر کا سربراہ ہے، امام ہے، تو اے اللہ جن کے ہم امام ہیں انہیں متقی بنا دے۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ میدان حشر میں جب ہم چلیں گے تو اس ایک شخص کے پیچھے اس کی اولاد چلی آ رہی ہے، اور معلوم ہو کہ وہ تو جہنمی ہے جو چلے آ رہے ہیں،
یہ خود تو بہرحال ایک نیک آدمی تھا، نہیں، ہمارے پیچھے جو ہماری نسلیں آئیں اے اللہ انہیں بھی متقی بنا، جن کے ہم امام ہیں، جو ہمارے پیچھے ہیں، جن کے کہ ہم دنیا میں جیسے کہ فرمایا ہے، ایک حدیث میں بھی آتا ہے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص کی حیثیت ایک چرواہے کی ہے، اور اللہ نے کچھ نہ کچھ مخلوق جو ہے اپنی اس کے چرواہے کے حوالے کی ہے۔ نشان عبرت۔ پھر ایک آیت جو اپنی جگہ پر نہایت اہمیت کی حامل ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری گزشتہ 2 نشستیں اسی ایک آیت کے مطالعے میں صرف ہوئی، اور یقیناً اس آیہ مبارکہ کا یہ حق ہے، اس لیے کہ نہ صرف یہ کہ اس سورہ مبارکہ کا یہ عمود ہے، مرکزی مضمون ہے، بلکہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کی ایک روایت کے مطابق امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ آیہ مبارکہ یعنی سورہ صف کی آیت نمبر 9 پورے قرآن مجید کا عمود ہے، مرکز اور محور، جس کے گرد کے پورے قرآن مجید کے مضامین گھومتے۔ اپنی یہ ناچیز رائے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پورے قرآن مجید کے لیے یہ آیہ مبارکہ محور ہے یا نہیں، لیکن سیرت النبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے صحیح فہم کے لیے یقیناً لازمی کلید ہے، اس کے لیے یقیناً عمود کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کو سمجھیں گے تو سیرت النبی کا فہم حاصل ہوگا، اس لیے کہ کسی بھی عظیم شخصیت کے کارنامہ حیات کو ایسس کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا، اس کے سامنے اپنی جد و جہد اور اپنی مساعی کے ہدف کے طور پر کیا چیز، اسی کے حوالے سے ایسس کیا جائے گا کہ کس درجے میں کامیابی۔ اس آیہ مبارکہ پر جیسا کہ میں نے عرض کیا گزشتہ 2 نشستوں کا اکثر و بیشتر حصہ ہم صرف کر چکے ہیں۔ مجھ سے پچھلی نشست میں ایک غلطی ہوئی ہے، اور اس کی طرف ایک صاحب نے ہمارے شرکائے درس میں سے انہوں نے توجہ دلائی ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لِیُظْہِرَہُ جو مرکزی لفظ ہے اس عمود والی آیت کا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ لیظہرہ کا جب میں نے تجزیہ کیا تو جو ابتدا میں لام آیا ہے اس کے لیے روا روی میں میری زبان سے لفظ نکل گیا کہ یہ حرف جار ہے، لام ہے حرف جار، حروف جار میں سے، یہ ایک غلطی ہے جو روا روی میں ہوئی ہے۔ اصل میں یہ یا تو اسے لام کہے کہتے ہیں یا لام تعلیل کہتے ہیں۔ لے یظہرہ تاکہ غالب کر دے اس، تاکہ وہ غالب کر دے اس۔ لام جار جو ہے حرف جار کے طور پر لام جب آتا ہے تو اسماء پر آتا ہے، افعال پر نہیں، اس لیے اس لام کے بعد محذوف مانا جاتا ہے یا کہے یا ان، لے ان یظہرہ تاکہ وہ غالب کر دے اس کو، لے کہ یظہرہ تاکہ وہ غالب کر دے اس کو۔ تو یہ جو حروف ہیں ان، لن، کہ، اذن، یہ 4 حروف وہ ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور پھر اس کو نصب دے لے یظہرہ، را پر زبر اسی وجہ سے ہے، تو یہ لام تعلیل کہیں یا لام کہ کہیں۔ البتہ ایک بات پر اگر غور کریں کہ جہاں تک مفہوم کا تعلق ہے اس میں وہ حرف جار والا لام جو ہے اس کا مفہوم موجود ہے، اس لیے کہ جب حرف جار کے طور پر لام آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کے لیے، واسطے، جیسے کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے، میری یاد کے واسطے۔ تو یہ کسی شے کے واسطے، کسی شے کے لیے، یہ در حقیقت لام جب حرف جار کے طور پر آتا ہے تو اس کا مفہوم ہے، یہاں وہ مفہوم موجود ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو یعنی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزیں دے کر، الہدا یعنی قرآن حکیم اور دین حق، اس لیے یا اس واسطے کہ وہ غالب کر دے اس کو پورے کے پورے دین پر۔ تو یہ جو اصل مفہوم ہے آپ یہاں موجود ہے۔ بہرحال جہاں تک فنی اعتبار سے یہ بات صحیح ہے کہ یہ حرف جار نہیں ہے بلکہ لام تعلیل یا لام کہ ہے۔ اب ہم آگے چل رہے ہیں، اس سورہ مبارکہ کا جو چوتھا حصہ ہے یہ پھر 4 آیات پر مشتمل ہے۔ وہ 4 آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ ان 4 آیات کا مضمون ہے جہاد کے لیے پرزور دعوت، اور اس کا جو ربط ہے اس عمود کے ساتھ اس کو پہچان لی۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر تاکہ وہ غالب کرتے اس دین حق کو کل کے کل نظام زندگی پر۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ غلبہ دین حق محنت سے ہوگا، مشقت سے ہوگا، جہاد سے ہوگا، قتال سے ہوگا، ایثار سے ہوگا، قربانی سے ہوگا، گھر بیٹھے تو نہیں ہوگا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے تو نہیں ہوگا۔ لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ اب جو لوگ بھی ایمان کے دعوے دار ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، اللہ ہے اپنے رسول کو بھیجنے والا، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ رسول کا مقصد قرار دیا گیا غلبہ دین حق،
اور رسول پر ہمارا ایمان ہے۔ تو جو لوگ بھی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان کے مدعی ہیں، دعوے دار ہیں، اب ان کا فرض ہے کہ وہ تن من دھن اس مقصد بعثت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کی تکمیل کے لیے لگا دے، کھپا دے، صرف۔ لہذا نہایت پرزور دعوت ہے جو ان 4 آیات میں سامنے آ رہی ہے۔ میں ذرا چاہوں گا کہ اس ربط کو ذرا اور گہرائی میں آپ سمجھ لیں، اس لیے کہ آیت نمبر 9 پر ایک گفتگو ہم اس اعتبار سے بھی کر چکے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کی تکمیل کا بیان کر رہی، یعنی ختم نبوت کا ایک تصور یہ ہے کہ پہلے نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا، حضور پر وہ آ کر ختم ہو گیا، اب آپ کے بعد جیسے کہ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آپ پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوئی۔ یہ تکمیل نبوت اور رسالت اصل میں بنائے فضیلت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ محض رسالت کا ختم ہو جانا اس میں تو فضیلت کی کوئی بات نہیں۔ فضیلت کی بنیاد تو یہ ہے کہ آپ پر رسالت کی تکمیل ہوئی، نبوت کی تکمیل۔ اس تکمیل نبوت اور رسالت کے 5 مظاہر جن پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے گزشتہ نشست میں، میں چاہتا ہوں پھر گن لیں یاد کر۔ سب سے پہلا مظہر کیا ہے کہ آپ اللہ کے واحد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بعثت پوری نوع انسانی، اس کا تعلق ہے جو سائنسی اور تکنیکی ارتقاء ہوا ہے نسل انسانی کے ارتقاء کے دوران، کہ اب یہ ممکن ہو گیا تھا کہ ایک نبی کی دعوت پوری نوع انسانی تک پہنچ سکے، اور ایک نبی کی دعوت پر پوری نوع انسانی کو جمع کیا۔ اس سے پہلے ذرائع رسل و رسائل ایسے نہیں تھے کہ ایک نبی کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے ہو سکے۔ تو پہلا مظہر یہی ہے کہ آپ کی بعثت ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ دوسرا بعثت اگرچہ ہدایت کا سلسلہ تو حضرت آدم سے چلا آ رہا ہے، اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جتنے صحیفے نازل ہوئے وہ صحف ابراہیم تھے یا صحف موسیٰ تھے، جتنی کتابیں آئیں وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، سب میں ہدایت تھی، ہدن۔ لیکن یہ ہدایت اب کامل ہو گئی ہے قرآن الہدا، دی گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس، دی فائنل گائیڈنس۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور سابقہ کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ تیسرا مظہر جو تمدنی ارتقاء ہوا ہے نوع انسانی کا، اب نوع انسانی اس مقام پر پہنچ گئی تھی کہ اسے ایک نظام اجتماعی درکار، انفرادیت کا دائرہ سکڑتے سکڑتے بہت محدود ہو چکا ہے، اور اجتماعیت کا تسلط جو ہے انسانی زندگی پر بہت گہرا ہو چکا ہے، بہت وسیع ہو چکا ہے۔ لہذا اب اصل جو شے مطلوب ہے انسان کو اور درکار ہے وہ ایک نظام عدل اجتماعی۔ تو گویا کہ دین ایک نظام کی حیثیت سے اس کی تکمیل ہوئی ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ تیسرا مظہر ہے حضور پر تکمیل نبوت و رسالت۔ چوتھے اور پانچویں جو مظاہر ہیں تکمیل رسالت کے، ان کا تعلق ہے اتمام حجت کے ساتھ۔ اتمام حجت بھی حضور کے ذریعے سے بدرجہ کمال و اتمام ہوا ہے۔ اتمام حجت کے بھی درجے ہیں۔ آپ کسی بات کو کسی کے سامنے بیان کر دیجئے، بہت عمدگی سے بیان کر دیجئے کہ بات اس کے سمجھ میں آ سکے، یہ بھی ایک درجے میں اتمام حجت ہے۔ لیکن آپ اس شے کا ایک عملی نمونہ پیش کر دیں، یہ ہے اصل میں پھر کہ اتمام حجت اب نقطہ عروج کو، نقطہ کمال کو پہنچے، کہ صرف ذہنی صلاحیت ہی درکار نہ ہو اس کو سمجھنے کے لیے، کم تر ذہنی صلاحیت کے لوگ بھی دیکھ لیں کہ یہ ہے شے، یہ ہے اس کی برکات، یہ ہے اس کی کیفیات۔ تو گویا کہ اب اس کے بعد اتمام حجت درجہ آخر کو پہنچ گئی۔ تو اس میں پہلی اتمام حجت تو ہوئی ہے پوری نوع انسانی پر کہ دین حق کا ایک عملی نمونہ پیش ہے۔ اگر یہ دین حق صرف نظری طور پر قرآن مجید ہی میں ہوتا، یا حضور اس کی مزید تشریح بھی فرما دیتے اپنی احادیث میں، احادیث شریفہ میں، تب بھی ایک طرح کا اتمام حجت تھا۔ لیکن جب تک کہ اس کا ایک ماڈل، اس کا ایک نمونہ نہ دکھا دیا جاتا، بندرجہ تمام و کمال اتمام حجت نہیں۔ لہذا حضور نے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، جان گسل محنت و مشقت کے نتیجے میں وہ نظام قائم کر کے اس کا ایک عملی نمونہ دکھا دیا۔ اب یہ تا قیام قیامت نسل انسانی پر حجت ہے۔ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش پرو یا دارزو، یا ضرور مصطفیٰ اورا بہات، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ اور اسی اتمام حجت کا دوسرا پہلو جو ہے وہ امت پر ہے کہ آپ نے یہ اظہار دین حق کا جو فریضہ ہے، دین کے غالب کر دینے کا فریضہ، یہ معجزوں کی مدد سے کر کے نہیں دکھایا، بلکہ انسانی مشقت، جد و جہد، محنت، ایثار، قربانی، مصائب جھیل کر، تکلیفیں برداشت کر کے، ہر طرح کی جو بھی آزمائشیں ہو سکتی ہیں ان سے خود بھی بنفس نفیس گزر کر، اور اپنے صحابہ کو بھی ان سے گزار کر،
absolutely at the level of human effort and struggle. یہ کارنامہ کر کے یہ بہت اہم پہلو ہے سیرت النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ یہ کہ قدم قدم پر مطالبے آ رہے تھے معجزہ دکھائیے، معجزہ نہیں آیا. معجزہ بس قرآن ہے، جس کو سمجھنا ہو یہ معجزہ ہے. محمد کا اصل معجزہ یہ قرآن ہے. ورنہ آپ سوچئے کہ اگر بنی اسرائیل کے لیے جبکہ ان کو شدید بھوک کی کیفیت جو ہے اس نے ستایا تو من و سلوہ نازل ہو گیا، کیا حضور اور آپ کے صحابہ کا درجہ ان سے کہیں بلند نہیں تھا کہ غزوہ تبوک کے دوران من و سلوہ نازل کیا جائے؟ نہیں نازل کیا. بھوک اور پیاس کی مشقتیں جھیلو. ہیومن لیول پر ایفرٹ کا ایک نمونہ قائم کیا ہے دنیا میں. ایثار، قربانی، جد و جہد، مصیبتیں جھیل کر. در حقیقت یہ جو ہے آخری اتمام حجت یہ امت پر ہے کہ اب جب بھی اظہار دین حق علی الدین کلہ کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے امت میں سے کوئی گروہ کھڑا ہوگا تو اس کے سامنے حجت موجود ہے کہ یہ تمام مصیبتیں، یہ تمام تکلیفیں، یہ تمام آزمائشیں محمد رسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان سب کو جھیلنی پڑی، ان سب میں سے گزرنا پڑا. یہ ہے اصل میں آخری نقطہ جس کا تعلق ہے اب ان 4 آیات کے ساتھ. اب پکارا جا رہا ہے اس جد و جہد کے لیے، اس ایثار و قربانی کے لیے، اس محنت و مشقت کے لیے، اس جان رسن جد و جہد کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان والو، یہ جو اصطلاح ہے اے ایمان والو، خطاب کا جو یہ صیغہ ہے، بارہا میں عرض کر چکا ہوں کہ اگرچہ لفظ آتا ہے یہاں پر ایمان کا، لیکن مراد یہاں پر ہے تمام مسلمان. ان میں منافقین بھی شامل ہے، مسلمان بھی شامل، وہ بھی مدعی ایمان ہے. در حقیقت اس سے خطاب اے ایمان والو. قرآن مجید میں کہیں مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا گیا یا ایھا الذین اسلموا، کہیں منافقین کو خطاب نہیں کیا گیا یا ایھا الذین نافقوا. لیکن چونکہ اہل ایمان ہی کے گروہ میں مومنین صادقین بھی تھے، منافقین بھی تھے، اور ایک بین بین کی کیفیت بھی تھی جس کا تذکرہ سورہ حجرات میں آ چکا ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن ہو گئے ہو، بس صرف یہ کہہ سکتے ہو کہ تم مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے. گویا کہ یہ 3 گروہ ہو گئے. ویسے تو یہ کہ ان تینوں کے درمیان بڑا فصل ہے. ایمان کے نہ معلوم کتنے مدارج ہوں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر، اور ایک عام صحابی کے ایمان تک کتنے درجات ہوں گے. پھر نفاق کے بھی کتنے درجے ہوں گے، عبداللہ ابن ابی کے نفاق سے لے کر کوئی ادنا درجے کا منافق کتنے درجے ہوں گے، بے شمار ہوں گے. اور بیچ میں یہ ایک 0 پوائنٹ ہے کہ نہ ایمان نہ نفاق بلکہ اسلام محض. اور ان سب کو خطاب کیا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. تو یہاں پہ اصل میں ترجمہ کرتے ہوئے الفاظ اگر ہم استعمال کریں، اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان والو نہیں، اے ایمان کے دعوے دارو، اے مدعیان ایمان، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے، چھٹکارا دے. اس میں پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ بڑا ہی فطری اسلوب ہے تعلیم کا. سوال جواب، سوال کیا جائے تاکہ جو بھی شاگرد ہیں، جو سامع ہیں، جو بھی زیر تربیت لوگ ہیں، پہلے وہ چونک جائیں، وہ پوری طرح متوجہ ہو جائیں. یہ اسلوب قرآن مجید میں بھی بہت مرتبہ آیا ہے اور حدیث نبوی میں بہت کثرت سے، بلکہ حضور کا انداز تو بڑا چونکانے کا ہوتا تھا. جیسے وہ حدیث جو ہے کہ آپ نے سوال کیا اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ آپ حیران ہو گئے ہوں گے، آپا اس میں کون سی بات ایسی تھی، یہ تو سبھی جانتے ہیں مفلس کون ہوتا ہے. بہرحال عرض کیا، جب سوال کیا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم پر، عرض کیا المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینار. حضور ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں، روپیہ پیسہ نہیں، دولت نہیں، سونا چاندی نہیں، گھر باہر نہیں. میری امت کا مفلس وہ ہے جو عبادات کے تو بڑے گٹھڑ اور بوجھ لے کر آئے گا قیامت کے دن، لیکن یہ ہے کہ حقوق العباد کے اندر اس نے کوتاہی کی ہوگی، کسی کو گالی دے دی ہوگی، کسی پر کوئی تہمت تراش دی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہوگا، کسی کی عزت کے اوپر حملہ کیا ہوگا. یہ سب دعوے دار آ جائیں گے اور اس کی ساری نیکیاں عبادتیں ان کو دے دی جائیں. پھر بھی حساب نہیں ختم ہوگا، مدعیان اب بھی ہوں گے، تو ان کے گناہ جو ہے وہ اس کے کھاتے میں درج کیے جائیں گے اور وہ ان کے گناہوں تلے دب کر جہنم میں جھونک دیا. یہ مفلس وہی انداز یہاں سوال کیا پہلے، هل ادلکم، بتاؤں میں تمہیں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلاتے. نجات کا لفظ ہے یہاں باب پال انجا ینجی انجان. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. علیم جو ہے علم کہتے ہیں تکلیف کو، رنج و علم اردو میں مستعمل ہے. علیم فعیل کے وزن پر صفت مشبہ بن گیا، نہایت رنج دینے والا، نہایت تکلیف دہ. فارسی میں اگرچہ المناک کا لفظ بھی استعمال ہو جاتا ہے لیکن اصل میں دردناک لفظ جو ہے فارسی کا ہوگا، دردناک عذاب، المناک عذاب.
اب دوسرا پوائنٹ یہ نوٹ کیجئے کہ لفظ تجارت یہاں آیا ہے، اس قدر آسان فہم لفظ، یہ بات میں نے بارہا کہی ہے، قرآن مجید ہے اپنے اصل میسج اور پیغام کو نہایت سادہ الفاظ میں، کوئی منطقی ایج پیچ نہیں، کوئی فلسفیانہ بھاری بھرکم اصطلاحات نہیں۔ اب تجارت ہر شخص جانتا ہے، تجارت میں ظاہر بات ہے کچھ مال بھی لگتا ہے، کچھ کیپٹل چاہیے، نہ کچھ سرمایہ چاہیے، اور پھر محنت بھی لگے گی، محنت اور سرمایہ، یہ سب کچھ کس لیے؟ اسی منفعت کے حصول منفعت کے لیے، نفع کے حصول کے لیے کچھ پیسہ بھی لگانا اور مال، اپنی جان بھی کھپانا، محنت بھی کرنا، یہ تجارت۔ تو یہاں پر وہ لفظ استعمال کیا ہے تجارت کا کہ جس کا مفہوم جو ہے وہ ہر شخص کو معلوم۔ تنجیکم من عذاب علیم پر زیادہ توجہ۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کیا تمہیں وہ راستہ بتایا جائے جو تمہیں بہت اعلیٰ منصب دلا دے، بہت اونچے درجات تک پہنچا دے۔ اگر یہ سوال ہوتا تو اس کا امکان باقی تھا کہ اس سے کمتر پر بھی نجات تو ہو سکتی۔ بھائی تمہیں وہ ہم گیٹ پیپر دیتے ہیں جس سے فرسٹ ڈویژن آ جائے، چلیے تو گویا کہ ایک طالب علم یہ سمجھ سکتا ہے کہ مجھے نہ بھی مل سکے وہ تو پاس ہونے کا امکان تو پھر بھی، لیکن یہ کہ یہاں کہا جائے تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے چھڑائے۔ اگر کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ مفہوم مخالف جو ہے وہ ہر جگہ پر لازمی طور پر درست نہیں ہوتا، لیکن اس مقام پر سمجھیے کہ مفہوم مخالف جو ہے وہ لازمی ہے اور ضروری ہے، ورنہ یہ کلام محمل ہو جائے۔ اگر تصور یہ ہو کہ اس کے بغیر بھی نجات ہے تو پھر یہ کلام محمل ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کلام کے اوپر اعتماد نہیں۔ معلومہ نجات ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ یہ طرز عمل، یہ تجارت اختیار نہ کرو۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں؟ ادلو دلہ یدلو، یہ اسی سے لفظ دلیل بنا ہے۔ دلیل کہتے ہیں وہ شے جو کسی چیز کی طرف آپ کی رہنمائی کرتے۔ اب دلیل جو ہے عقلی بھی ہوتی ہے، دلیل راہ بھی ہوتی ہے، اسی طریقے سے رہنمائی کرنا، بتا دینا، کوئی چیز جو ہے کسی کو سجھا دینا، یہ ہے دلہ یدلو۔ تو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں بتاؤں تمہیں، کیا تمہیں سجھا دوں، کیا تمہیں بتا دوں، کیا تمہاری رہنمائی کر دوں اس تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے۔ یہ جو آخری ٹکڑا ہے اس آیہ مبارکہ کا، اب اس کا پس منظر کے ساتھ بڑا گہرا تعلق۔ تنجیکم من عذاب علیم، میں نے ابھی عرض کیا اگر یہ نہیں کرو گے تو نجات پانا دردناک عذاب سے، اس کی امید موہوم ہے۔ ذرا آپ پیچھے آئیے، اگر یہ تجارت اختیار نہیں کرو گے تو گویا کہ تم بھی یہود کے نقش و قدم پر چل رہے ہوگے، جنہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار کیا کہ جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو تو انہوں نے کوڑا جواب دیا۔ اگر تم یہ راستہ اختیار نہیں کرو گے تو گویا کہ تم یہود کا وہ طرز عمل اختیار کرو گے جو انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ، گویا کہ اسی کے نقش قدم پر تم چل رہے ہوگے اگر تم نے یہ راستہ اختیار کیا۔ اس سے بھی پیچھے جائیے، جس کو میں نے کہا تھا کہ پہلی 4 آیات تمہیدی ہیں۔ اگر یہ راستہ جہاد کا اختیار نہیں کرتے ہو تو گویا کہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، اس دفعہ جو ہے اس کے مستحق ہو جاؤ گے، یہ دفعہ تمہارے اوپر لاگو ہے کہ تم کہتے کچھ ہو کرتے۔ دعویٰ ہے اللہ پر ایمان کا اور اللہ کے رسول کی محبت اور عشق کا، لیکن یہ کہ یہ کام جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جس کے لیے پکارا جا رہا ہے اس کے لیے، تو یہ پورا پس منظر جو ہے در حقیقت نوٹ کر لیجئے کہ تنجیکم من عذاب علیم، عذاب علیم سے چھٹکارا پانا ہے تو یہ کام ضرور کرنا ہو۔ اگر یہ کام نہیں کرو گے تو گویا کہ تم یہود کے نقش قدم پر چل رہے ہو، اگر یہ کام نہیں کرو گے تو گویا کہ تمہارے اوپر وہی دفعہ جو ہے وہ عائد ہو جائے گی کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، اور اللہ کے غضب اور بیزاری کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کرتے۔ اس مقام پر میں چاہتا ہوں کہ ایک آیت مبارکہ جو ہمارا مطبوعہ جو ہے کتاب کی شکل میں منتخب نصاب، اس میں وہ ایک مستقل درس کی حیثیت سے ہے، لیکن یہاں در حقیقت میں نے اپنے اس درس کے دوران اس کو اس جگہ پر مناسب سمجھا ہے کہ یہاں اس آیت کو، یہ آیت نمبر 24 جو ہے سورہ توبہ کی، اس کو یہاں لگا دی۔ میرے نزدیک اس مضمون کو اس قدر کلیئرلی اس آیت کے اندر واضح کیا گیا ہے، وہ چاہیے کہ اچھی طریقے سے ہم ذہن نشین کر لیں کہ جہاد کا کیا مقام اور مرتبہ ہے ہمارے دین، اس لیے کہ جہاد سے روکنے والی چیزیں کیا ہوتا ہیں؟ دنیا کی محبت، مال کی محبت، رشتہ داروں کی، اولاد کی، بیوی کی، اور ان تمام علائق دنیاوی اور مال و احباب دنیاوی کی محبت ہے، یہی تو راستہ روکتی ہے۔ تپتی راہیں مجھ کو پکاریں، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری، یہی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو روکنے والی ہیں۔ لہذا آپ دیکھیے کہ کس قدر خوبصورتی سے، کتنی جامعیت سے، فصاحت و بلاغت کی انتہا ہے۔ اور ویسے یہ کہ علامہ اقبال نے بھی واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی ایک ثبوت فراہم کیا ہے جامعیت کا اپنے اس شعر کے اندر،
جہاں سے کہ ان تمام چیزوں کو انہوں نے دو میں جمع کر. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گناہ، لا الہ الا اللہ. تو گویا کہ ایک ہے رشتہ و پیوند اور ایک ہے مال و دولت دنیا. یہاں قرآن مجید نے مال و دولت دنیا کی 3 صورتیں، رشتہ و پیوند میں جو اہم ترین رشتے ہو سکتے ہیں 5. قل، اے نبی ان سے کہہ دی، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر ہو تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں اور وہ تجارت جس کے مندے کا، جس کے ککات کا تمہیں اندیشہ لاحق رہتا ہے، اور وہ مسکن، وہ گھر، وہ حویلیاں جو کہ تمہیں بڑی محبوب ہیں، بڑی پسند ہیں، خوب سجایا ہے ان کو، اگر یہ چیزیں احب الیک، محبوب تر ہے تمہارے نزدیک، من اللہ، اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں. نوٹ کیجئے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 5 بھی اسی ٹکڑے پر ختم ہوئی تھی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، یہ اس کی سنت نہیں ہے. طالب ہدایت کو ہدایت دے. فاسق اور فاجر کے جو اپنے فسق اور فجور کے اوپر، اپنی بغاوت پر اور معصیت پر وہ اڑے ہوئے ہو، ان کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، یہ اللہ کی سنت نہیں. ورنہ تو پورا فلسفہ امتحان و ابتلا ختم ہو جائے گا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ تو ہے ہی زندگی آزمائش. اللہ جبرن ہدایت دے دے تو پھر اس میں آزمائش کا مسئلہ تو ختم ہو گیا. تو نوٹ کیجئے یہاں گویا کہ ایک ترازو ہے جو ہم میں سے ہر شخص کو بھی اپنے باطن میں نصب کر لینی چاہیے. ایک پلڑے میں 8 محبتیں ڈالیے، باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، بھائی کی محبت، بیوی کی محبت، اولاد اور رشتہ داروں کی محبت، سب آ گئے. یہ رشتہ و پیوند، بڑے پیارے الفاظ اقبال نے بھی جو استعمال کی. دولت دنیا کی جو ہے، یہ مال و دولت دنیا، اس کی 3 صورتیں. مال انسان نے جو جمع کیا ہے، جو بھی اس نے اپنی محنت کی ہے، اس سے جو بھی یافت ہے وہ مختلف شکل میں اس کا جو بھی کیپٹل ہے، اس کا جو سرمایہ ہے، اس کے جو ایسٹس ہے. پھر نمبر 2 جو بھی کاروبار جمایا ہے، محنت سے جمایا ہے، بڑی مشقت کی ہے اس کے لیے، بڑی محنت کے ساتھ جو ہے وہ اب کاروبار اس جگہ پر پہنچا ہے کہ اب اس میں سے اگر ذرا بھی انسان اپنا وقت نکالتا ہے، اپنی توجہ ہٹاتا ہے، تو کاروبار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ پہیہ الٹا پھرنے لگتا، پھر بجائے نفع کے نقصان ہونا شروع ہو جاتا. لہذا وہ کاروبار جس کو انسان محنت سے جماتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے چاہتا ہے، اپنے اندر لٹاپین رکھتا ہے انسان کو، تو اس کے کساد کا تو بڑی محنت کے ساتھ اس کاروبار کو جو ہے، یہ پہیہ جو ہے گھمایا ہے اس کو بڑی محنت کے ساتھ. اب اس کا جو ہے، اس کے اندر کساد اور مندے کا اندیشہ تمہیں لاحق رہتا ہے. اور آخری شے، انسان مکان بناتا ہے، حویلیاں بناتا ہے، کوٹھیاں بناتا ہے، خوب سجاتا ہے. آج کل جو آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے ماربل توپا ہوا ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ پیسے اتنے زیادہ ہیں، دولت اتنی کثیر ہو گئی ہے کہ انسان جیسے کہ کسی چیز کو تھوپا جا رہا. یہ پیسے تو تھپے ہوئے ہیں مکانوں کے اوپر. پھر اندر جو ہے، جو بھی ڈیکوریشن کے لیے نہ معلوم کہاں سے ڈیکوریشن پیس لائے گئے ہیں، کہاں سے جو ہے فرنیچر آیا ہے، بڑا آدمی کو اچھا لگتا ہے. یہ وہ چیزیں جو ہے بڑی پسند ہیں، محبوب ہیں. تو یہ مال و دولت دنیا 3 شکل. اور رشتہ و پیوند، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، یہ 8 محبتیں ایک پلڑے میں ڈالیے. اللہ کی محبت، رسول کی محبت. اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تو ہو سکتا ہے زبانی کلامی آپ دعویٰ کر دیں، میں کیسے جھٹلا سکتا ہوں؟ آپ کہیں مجھے تو اللہ سے بڑی محبت ہے، میں کیسے نفی کروں گا کہ آپ کا یہ دعویٰ بے بنیاد ہے؟ آپ کہیں رسول سے بڑا عشق ہے، بہت محبت ہے، کیسے دعویٰ کیا جا سکتا ہے؟ کیسے آپ کے دعوے کی نفی کی جا سکتی ہے؟ ہاں، اگلی چیز ہے جو بتائے گی، مقیاس یہ ہے، پیمانہ یہ ہے، وہ جہاد فی سبیل. اگر جہاد ہے اللہ کی راہ میں، اس کی محبت جو ہے وہ تو صاف صاف نظر آ جائے گا. کتنا ایثار ہے، کتنی محنت ہے، کتنا وقت صرف کر رہے ہیں، کتنا مال کھپا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں تو ظاہر بات ہے کہ آیا ہے سب کے سامنے. تو من
احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیل، اصل شے یہاں جو ہے وہ جہاد۔ اگر اب یہ پلڑا پہلا بھاری ہو گیا تو جاؤ دفع ہو جاؤ، بیٹھو، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت دے۔ یہ آیت مبارکہ اور زیادہ نکھرے گی جب ہم آخری جو سورت ہے سورہ حدید اس کا مطالعہ کریں گے۔ وہ ہمارا پورا چھٹا حصہ جو ہے منتخب نصاب کا اسی ایک سورت پر مشتمل ہے، لیکن اس میں چاہتا ہوں دو باتیں اور نوٹ کر لی، کیونکہ یہاں بھی لفظ محبت آیا ہے۔ انسان کو کتنی محبت ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے، اور سورہ صف کی آیت نمبر 4 میں بھی لفظ محبت آیا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ کو تو محبت ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اس طرح صفے باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی تھی بات۔ ان دونوں محبتوں کے حوالے سے جان لیجئے کہ محبت ہمیشہ باہمی ہوتی ہے۔ آپ کو کسی سے محبت ہے تو اس کو بھی آپ سے لازماً محبت ہوتی ہے۔ انگریزی کا جو محاورہ ہے لو begets love and hatred begets hatred۔ آپ کے دل میں کسی سے نفرت ہے، چاہے اوپر سے چاپلوسی آپ کر رہے ہیں اور جو بھی ہے سخن سازی کر رہے ہیں، لیکن آپ کے دل کی نفرت یہ ریفلیکٹ ہوگی اور اس کے دل میں بھی آپ کی طرف سے نفرت پیدا ہوتا ہے۔ آپ کے دل میں محبت ہے، چاہے آپ نے اس کا اظہار نہیں کیا ہے، زیادہ آپ نے جذبات سے اظہار کیا، آپ کو عادت نہیں ہے، آپ کا مزاج نہیں، لیکن یہ کہ دل میں محبت ہے جس سے، اس کے دل میں بھی لازماً آپ کے لیے یہ محبت باہمی۔ چنانچہ اس کے حوالے سے نوٹ کیجئے کہ اللہ کی محبوبیت کبریٰ کا مقام جو آیا ہے وہ یا تو سورہ صف کی اس آیت میں آیا جو ابھی میں نے تلاوت کی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اور ایک اور مقام ایسا ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں آج، اس لیے کہ اس کی وجہ سے ذہن جو ہے وہ صحیح بات تک نہیں پہنچتا بلکہ راستے میں ایک جگہ پر اٹک کر ہے۔ وہ آیت جو ہے ہمارے ہاں مذہبی مواعظ میں اور تقاریر میں خطبات جمعہ میں بہت کثرت سے بیان ہوتی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ محبت باہمی کی آیت جو ہے وہ غالباً جس طرح یہ دونوں دو طرفہ محبت کا ذکر آیا ہے یہاں، غالباً میرے ذہن میں اس پر پورا استعداد نہیں ہے، میرا اندازہ ہے کہ شاید اس طرح سے یہ کہیں بھی جمع ہو کر ایک آیت میں محبت باہمی، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، اور جو نتیجہ نکلے گا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، تو درمیان میں اس کے لیے جو شرط بتائی ہے، راستہ بتایا ہے، فاتبعونی۔ یہاں اس لفظ اتباع کا جو تصور ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے یہ راستے میں الجھا دیتا ہے آدمی کو اور صحیح حقیقت تک پہنچنے نہیں۔ اتباع سنت کا تصور تو یہی ہے کہ آپ نے داڑھی رکھ لی، آپ نے پائچہ جو ہے وہ ٹخنے سے اوپر کر لیا، وضاقتہ جو ہے آپ نے بنا لی، آپ نے کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھایا، بڑا تیر مارا۔ کیا آپ نے چاہے اجلاس کے اندر کسی دعوت میں سب لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں، آپ بھی بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، چاہے زمین پر بیٹھنا پڑ گیا، اتباع رسول۔ اسی طریقے سے فرض کیجئے کہ آپ چمچ سے نہیں کھانا کھا رہے، چمچہ استعمال نہیں کر رہے، یہ تمام چیزیں اصل میں سارا تصور اتباع جو ہے وہ ان کے اندر محدود ہو کر بیٹھے، حالانکہ اصل اتباع کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میری کتاب اسوہ رسول اس پر موجود ہے۔ سورہ احزاب کی آیت میں وہ کس مقام پر آئی؟ رسول کی اصل سنت کیا ہے کہ جب سے وحی کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے لے کر اور حیات دنیاوی کے آخری سانس تک آپ کو دھن کیا سوار رہی، کس چیز کی فکر دامنگیر رہی، کس میں آپ نے رات اور دن ایک کیے، کس کام کے لیے آپ نے محنت اور اپنی مشقت کو ہے وقف کیے رکھا ہے؟ وہ تو دو ہی کام ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ اور دعوت، اور اللہ کے دین کی اقامت اور اس کے لیے جہاد اور قرب۔ اس میں اتباع کرے نا، اور اس سے ہٹ کر صرف داڑھی اور لباس اور مسواک اور وضع قطع اور بیٹھ کر کھانا یا جو بھی چیزیں ہیں، میں ان میں سے کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا، یہ تمام چیزیں انتہائی قیمتی ہوں گی بشرطے کہ وہ اصل اتباع موجود، لیکن اصل وہ اتباع نہیں ہے تو یہ اتباع کا دھوکہ ہے، یہ اصل میں اپنے آپ کو فریب دینا ہے کہ ہم بڑے متبع سنت ہیں اور بڑے متبع رسول ہیں، اور جب متبع رسول ہو گئے ہیں تو گویا کہ اللہ کے محبوب ہو گئے۔ ان چیزوں کے حوالے سے اپنے آپ کو متبع رسول کا سمجھ کر اور محبوبیت کبریٰ کے مقام پر فائز کرنا، یہ ہے سیلف ڈسیپشن، یہ ہے اصل دھوکہ۔ دینداری کا اصل میں یہ وہ تصور ہے، اتباع سنت کا یہ تصور ہے کہ جو اس وقت ہمارے ذہنوں میں ہے، لہذا جب آیت پڑھیں گے فاتبعونی، اتباع کے بارے میں صرف یہ چیزیں آئیں،
وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الٹ کے رہ گئی میرے توہمات میں. تو یہ اتباع کا پورا تصور جو ہے وہ یہی الٹ کر رہ جاتا ہے، اور اس سے آگے جو ہے یہ تصور سامنے نہیں ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میرا سونا، میرا جاگنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، میری رات، میرا دن، میری صبح، میری شام، ہر شے جو ہے وہ در حقیقت ان دو چیزوں کے لیے وقف ہو کر رہ گئی ہے، اللہ کے لیے. اور اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کے لیے جہاد و قتال. یہ ہے اصل اتباع. اس اعتبار سے اس آیت کو بھی در حقیقت اس کے اصل مفہوم کے اعتبار سے اسی کے ساتھ ٹانک لیجئے جو سورہ صف کی آیت نمبر 4 ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی صفا کانہم بنیان مرصوص. یہی وجہ ہے کہ وہ آیت مبارکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آیت آئی ہے سورہ احزاب کے ضمن، غزوہ احزاب کے ضمن میں. سورہ احزاب میں آیت پاری ہوئی، وہ ہے اصل اسوہ محمد رسول اللہ کا، ان کے صحابہ کا، جو غزوہ احزاب میں صبر، استقامت، جو بھی بڑی سے بڑی جو ہے صورت جو ہے جو بن گئی تھی خوفناک، اس میں بھی اللہ پر اعتماد اور یقین، اور اسی جہاد اور قتال پر اور اپنی سرفروشی اور جاں پیشانی کے لیے پوری آمادگی جو ہے، یہ ہے اصل اسوہ رسول کا، اور یہ ہے اصل میں صحابہ کرام کا اتباع رسول. اس لیے کہ ان سے بڑھ کر تو متبع رسول اور کوئی نہیں مقتدہ. تو اس اعتبار سے یہ آیت مبارکہ یہاں پر ٹانک لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا ہل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اہل ایمان، کیا میں بتاؤں تمہیں وہ کاروبار جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلاتا؟ اگر وہ نہیں کرو گے تو دردناک عذاب سے چھٹکارے کی امید موہوم ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دے. اب آئیے اگلی آیت کی طرف. وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہاں پر اگر کہ صیغہ استعمال ہوا فعل مضارع، لفظی ترجمہ ہوگا تم ایمان لاؤ گے یا رکھو گے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو گے اس کی راہ میں اپنے اموال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے. یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے، اگر تمہیں علم حاصل. فعل مضارع جو ہے ظاہر بات ہے کہ یہ خبر کی صورت ہے، یہ کرو گے کلام خبریہ ہے، لیکن اس پر اجماع ہے مفسرین کا کہ یہاں اصل میں فعل امر ہے. خبر کی صورت میں یہ کلام انشائیہ ہے، فعل امر ہے. ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر، ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، جیسا کہ ایمان کا حق ہے، اور جہاد کرو اس کی راہ میں اور کھپاؤ اس میں اپنے مال بھی اور اپنی. یہ ہے تمہارے لیے بہتر اگر تم سمجھو، اگر تمہیں علم حاصل. اس کے لیے ایک ثبوت تو یہ ہے، عام طور پر یہ اسلوب جو ہے عربی زبان میں معروف اسلوب ہے. اس کی ایک مثال جو ہے انگریزی کے حوالے سے بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک تو شکل ہے کہ ڈو اٹ. اب یہ فعل امر ہے، آپ حکم دے رہے ایک ہم کرو، یو ول ڈو اٹ، یو ول ڈو اٹ. یہ تو ایک مستقبل کا فیوچر ٹینس ہے، تم یہ کرو گے. لیکن یہاں در حقیقت معلوم ہوا کہ اس امر کے اندر اتنی شدت پیدا ہو گئی، تمہیں یہ کرنا ہوگا، یہ تمہارے لیے لازم ہے، اس کے سوا کو راستہ ہے ہی نہیں. یو ہیو ٹو ڈو اٹ، یو ول ڈو اٹ. یہ در حقیقت اگرچہ ویسے اگر سادہ انداز میں تو وہ تو فیوچر انڈیفینٹ ٹینس ہے، یو ول ڈو اٹ، لیکن یہ کہ حقیقت میں یہاں مراد کیا ہے؟ فعل امر ہے، اور وہ امر بھی نہایت تاکید. یہ تو ایک اسلوب کا انداز ہے کہ یہاں پر فعل مضارع جو آیا ہے، لیکن یہ کہ مراد اس سے امر. ایمان لاؤ یا رکھو اللہ پر اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اس کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ. اور سیاق و سباق سے بھی دیکھیے تو یہ بات ثابت ہے، اس لیے کہ سباق کیا ہے؟ پچھلی آیت کون سی تھی؟ سبق جو پہلے گزر چکی، اس میں سوال تھا کہ کیا تمہیں وہ راستہ بتایا جائے، وہ تجارت بتائی جائے جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا. اب ظاہر بات ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب جو آئے وہ فعل امر، وہ یہاں پر اس کے ساتھ مطابقت جو ہے فعل مضارع کی یا کلام خبریہ کی نہیں. اس سے بھی زیادہ قطعی ثبوت جو ہے وہ ہے جو اس سے سیاق جس کی طرف یہ کلام جا رہا ہے. اگلی آیت میں یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم، یہ فعل مضارع جو مجزوم ہے جزم کے ساتھ، یہ جواب شرط، اگر ایسا کرو گے تو یہ ہوگا. معلوم ہوا کہ یہاں پر در حقیقت فعل امر ہی کا یہ جواب آ رہا ہے کہ اگر تم امتثال امر کرو گے
جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ گے تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ اللہ تمہارے مغفرت بھی فرمائے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل. گویا کہ یہ بظاہر کلام خبریہ حقیقت میں کلام انشائیہ ہے. یہ امر ہے بصورت خبر. اب آگے چلیے. تؤمنون باللہ ورسول. اب یہاں گویا کہ جب خطاب کیا گیا تھا یا ایھا الذین آمنوا سے، اور یہاں پھر تؤمنون باللہ ورسولہ، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ وہاں مراد ہے ایمان کا دعویٰ یا ایمان کا وہ پہلا مرحلہ اقرار باللسان، اور یہاں مراد ہے ایمان حقیقی، ایمان کا وہ درجہ جو تصدیق بالقلب. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. تو یا ایھا الذین آمنوا جو پہلی آیت تھی، آیت نمبر 10، وہاں ایمان سے مراد ہے ایمان کا وہ ابتدائی یا قانونی مرحلہ جو اقرار باللسان سے جس کا تعلق ہے. اور یہاں جو فرمایا جا رہا ہے ایمان لاؤ، حقیقی ایمان، جیسا کہ ایمان کا حق ہے، اس سے مراد ہے حقیقی ایمان، یقین قلبی والا ایمان، اور یہ ہے وہ تصدیق بالقلب والا. تؤمنون باللہ ورسولہ. اب اس کی مثال کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جہاد کا لفظ جو ہے ہمارے اس منتخب نصاب میں پہلی مرتبہ آیا تھا سورہ حجرات کی آیت نمبر 15. مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. وہاں جو ثم لم یرتابوا کا لفظی اضافہ کیا گیا تھا کہ پھر وہ شک میں نہیں پڑے. ایک تو ایمان ہے، دعویٰ ہے، یقین کو وہ ایک عقیدہ ہے، موروثی عقیدہ ہے، اقرار باللسان ہے، دل میں خلجان ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں یہ حقیقت بھی ہے کہ نہیں ہے، سراب ہے کیا یہ حقیقت ہے، یہ کیفیت ہے تو پھر وہ ایمان نہیں. وہ ایمان انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک میں نہیں، یقین والا ایمان. یہاں یہ الفاظ اس لیے لانے کی ضرورت نہیں کہ خطاب ہو رہا یا ایھا الذین آمنوا سے، اور اب ان سے کہا جا رہا ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. تو گویا کہ وہی مفہوم جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں ثم لم یرتابوا کے الفاظ کے اضافے سے آیا تھا، وہ یہاں اس اسلوب کی وجہ سے آ گیا. ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، جیسا کہ ایمان کا حق ہے. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، کھپاؤ اس میں اپنے مال بھی اور اپنی جانیں بھی. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم حقیقی علم رکھتے، اگر تمہارے اندر حقیقی دانش، حقیقی فہم، حقیقی سمجھ ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. وقت ختم ہو گیا ہے، اگلی نشست میں یہی مضمون ابھی جاری رہے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. قرآن مجید کا اگر معروضی مطالعہ کیا جائے تو جو کچھ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک مستقل علیحدہ مخلوق ہے. ان کا مادہ تخلیق آگ ہے، انسان کا مادہ تخلیق یہ خاک اور آب اور باد جو بھی آپ کہیں، یہ زمین ہے، یہ جو کرسٹ آف دی ارتھ، یہ ان دونوں کا بالکل جدا گانا مادہ تخلیق. جنات چونکہ ایک زیادہ لطیف تر مادہ تخلیق سے وجود میں آئے ہیں، لہذا وہ ایک لطیف تر ایک ہستی کے حامل ہے. وہ ہماری اس کائنات میں بہت دور دور تک چلے جائیں، جبکہ انسان ایک کثیف تر اور ایک زیادہ انرٹ جو ہے اس کا مادہ تخلیق ہے، زمین، مٹی. تو اس کی لیمیٹیشنز ہے. یہ اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مشینیں ایجاد کر کے تو کافی دور تک جا رہا ہے، چاند پر بھی جا اترا ہے اور اس سے بھی آگے نکل گیا ہے. اور اس کے وہ جو ہے ابھی جو 11 سال سے مسلسل چل رہا تھا اور وہ چکر کاٹ کے اب وہ سولر سسٹم سے باہر ہی نکل گیا ہے. لیکن یہ کہ خود انسان ہے سچ اپنے طور پر جو ہے وہ تو زمین کے ساتھ بندھا ہوا ہے، یہ اس سے اوپر جو ہے اڑ نہیں سکتا، جبکہ جنات کے لیے بہت دور دور تک رسائی. پھر یہ کہ انسان جو ہے وہ حیتیں اور شکلیں بدلنے پر قادر نہیں ہے، جبکہ جنات جو ہیں وہ اس پر قادر ہیں. وہ کبھی انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، وہ کبھی کوئی اور صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں، چونکہ ان کا مادہ تخلیق جو ہے وہ لطیف ہے. پھر چونکہ انسان کا مادہ تخلیق یہ خاک ہے تو اس کے اندر طبعاً جو ہے تواضع ہے، اس میں تمرد، شیطنت اور سرکشی جو ہے وہ ایکسپشنل ہوتی ہے. جبکہ جنات کے اندر چونکہ ان کا مادہ تخلیق جو ہے وہ آگ ہے، طبعاً ان کے اندر شیطنت ہے، تمرد ہے، غرور ہے، سرکشی ہے. لیکن یہ کہ ان میں بھی ایسے ہیں کہ جو صحیح رخ پر ہیں، جو صحیح ایمان والے ہیں اور جو اپنی بندگی کے مقام کو پہچانتے ہیں، اخلاق بھی ان کے اعلیٰ ہیں.
پھر یہ کہ جیسے انسانوں میں نر اور مادہ ہے، اسی طریقے سے جنات میں بھی نر اور مادہ ہے، ان کے بھی توالد و تناسل کا سلسلہ چلتا ہے جیسے کہ انسانوں میں چلتا ہے۔ ان تمام چیزوں میں ہر اعتبار سے مختلف وجود کے حامل ہیں فرشتے۔ فرشتوں کا مادہ تخلیق جو ہے وہ نور ہے، اور ان کا کوئی جسمانی وجود نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں، وہ اور بھی لطیف تر جو ان کا مادہ تخلیق ہے۔ قرآن مجید میں اگرچہ مذکور نہیں ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، لیکن صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت مروی ہے